بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ہندوستانی بھائیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ میرے عزیزو، ملک کی آزادی کے بعد 74 سال کا سفر ہم لوگ طے کر چکے ہیں۔ اس بار 75واں جشن آزادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ ہمارا یہ پیارا ملک انگریزوں کے چنگل سے 1-2 سال یا 5-10 سال کی جد و جہد، محنت اور کوشش کے بعد نہیں، بلکہ صدیوں کی لڑائی اور قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے۔ اس کی آزادی کی خاطر ہمارے بزرگوں نے توپوں کا، ٹینکوں کا مقابلہ کیا، گولیوں کا نشانہ بنے، ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندوں کو چوما، تب کہیں جا کر کے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج جب کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور مجاہدین آزادی کو صحیح معنی میں خراج عقیدت پیش کریں۔ خراج عقیدت پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی تصویر پر پھول مالا چڑھا دیں یا ان کی شان میں 2-4 جملے کہہ دیں۔ نہیں میرے عزیزو، اصل خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم ان کے خوابوں کا ہندوستان بنائیں۔ اس ہندوستان اور بھارت کے لیے جیسا خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجایا تھا، اس خواب کو ہم حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کریں۔ یہ ان کے حق میں صحیح معنی میں خراج عقیدت ہوگا۔ ملک کی آزادی کے بعد 74 سال گزر گئے، لیکن ملک کے اندر بے روزگاری اور بھوکمری آج بھی بہت زیادہ ہے۔ آج بھی اقلیتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ پچھڑے طبقے اور نچلی ذاتی کے لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی دولت چند مٹھی بھر تاجروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے اور غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ آج ہمارے اس پیارے ملک کی صورتحال ہے۔ یہاں پر انصاف کا بول بالا نہیں ہے۔ جہاں دیکھیے ظلم ہی ظلم ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے۔ جہاں دیکھیے کسی غریب نے اگر کوئی جرم کر دیا تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوتی ہے، اور وہیں اگر کسی دولت مند نے، کسی اونچی ذاتی کے شخص نے کوئی جرم کر دیا تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، راتوں رات اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کی صورتحال ہے۔ میرے عزیزو، آج ملک کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں بڑے ہی تشویشناک اور افسوسناک ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، آج ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس آزادی کو ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کی تھی، ہم اس آزادی کا ہر حال میں تحفظ کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ آج اس ملک کو فرقہ واریت سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو فرقہ پرست طاقتیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس ملک کے اندر قتل و خون کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ بے گناہ اور معصوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ کہیں جنید ہے، کہیں پہلو خان ہے، کہیں اخلاق ہے تو کہیں کوئی اور۔ یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ ہمیں اس سلسلے کو روکنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں لڑ کر کے، دست و گریباں ہو کر کے اس ملک کی شبیہ کو دنیا کے سامنے خراب کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی، بھارت کی جو امیج تھی کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے، بگڑتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ذمے فرض ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کے ہندوستان کو تعمیر کریں۔ انہوں نے جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے اور جن خوابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا، آج ہمارے ذمے فرض ہے کہ ہم ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں۔ وہ ایک
پھلتا پھولتا اور ہنستا کھیلتا ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ہندوستان کو تعمیر کرنا ہم سب کے ذمے فرض ہے۔ میرے پیارے دیش واسیوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی دولت پر ہر ایک شہری اور ناگرک کا حق ہے۔ صرف چند مٹھی بھر تاجروں کے ہاتھ میں ملک کی دولت دے دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ اس سے محنت کش مزدور اور کسان محروم ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہر سال ہزاروں کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ملک کی دولت پر ہر ایک کا حق ہے۔ ملک ترقی کرے، ملک کے اندر خوشحالی آئے اور اس کے ثمرات ہر ایک کو ملے، امیر کو بھی ملے، غریب کو بھی ملے، کوئی بھی اس سے محروم نہ ہو، تب جا کر کے اس ملک کا شہری، اس ملک میں رہنے والا انسان سمجھے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے بے روزگاری سے، وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے بھوک مری سے، وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے کرپشن سے، وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے ظلم سے، وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے عدم مساوات سے۔ جب ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے اور ایسا ہندوستان تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا حق ادا کر پائیں گے اور ان کے خوابوں کا ہندوستان حقیقی معنوں میں اس وقت آزاد ہوگا۔ آخر میں اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ میرے عزیزو، جب ہم لوگ مل کر کے رہیں گے، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، ہمارے درمیان اونچ نیچ کا، ذات اور برادری کا، مسلک کا اور مذہب کا کوئی فرق نہیں ہوگا، فرقہ واریت ہمارے درمیان نہیں ہوگی، عصبیت ہمارے درمیان نہیں ہوں گی، رنگ اور نسل کا فرق ہمارے بیچ نہیں ہوگا، تب جا کر کے ہمارے اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا اور اس ملک کا ہر باشندہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کے درمیان بھائی چارگی، اخوت اور محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔